قارئین کرام، آپ شام کوٹ اور کنگن پور کے تذکرے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ اس زمانے میں موضع شام کوٹ کو تھانہ کنگن پور ہی لگتا تھا، آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ دلشاد بیگم موضع شام کوٹ کی رہنے والی تھی اور کنگن کی چوری والے کیس کے سلسلے میں کنگن پور تھانے میں اس کی آمد و رفت رہتی تھی، جس کے لیے عموماً وہ تانگا استعمال کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، مشکور علی، کیا دلشاد بیگم کنگن چوری کے سلسلے میں ملک دلدار پر اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے؟ اس نے واضح طور پر تو شک کا اظہار نہیں کیا، مہمان اے ایس آئی نے بتایا، البتہ دلدار کی طرف سے محتاط اور ہوشیار رہنے کی بات کی ہے۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہی کیفیت اے ایس آئی خورشید خان اور حوالدار عید محمد کی تھی۔ بیگم دلشاد نے ملک دلدار کے حوالے سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ کنگن چور ممکن طور پر رب نواز ہو سکتا تھا، وہ ملک دلدار کا خاصا ملازم تھا اور 15 اور 16 اگست کے درمیانی شب بسیط پور میں نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اپنے کسی دوست کی شادی میں قلعہ تارا سنگھ دیپال پور گیا ہوا تھا، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ قلعہ تارا سنگھ جانے کے بجائے سیدھا شام کوٹ کنگن پور پہنچا ہو اور رات کی تاریکی میں کنگن چرا کر بسیط پور آ گیا ہو۔ کیا یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسا بیان کیا گیا ہے؟ تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ کنگن چوری کے پیچھے ملک دلدار کا ہاتھ تھا، مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے رب نواز کو چیک کرنا ضروری تھا۔ اب تک مجھے رب نواز کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوتا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملک دلدار کا وفادار ملازم تھا۔ اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں مل گئی تھی، چند کڑیاں باقی تھی، اگر وہ بھی مل جاتی تو یہ زنجیر مکمل ہو سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مہمان اے ایس نے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے اب تک کوئی کارروائی ڈالی یا نہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کارروائی ڈالنے کا وقت آ گیا مشکور علی۔ پھر میں نے اسے مختصر رب نواز کے بارے میں بتایا۔ میری بات سننے کے بعد وہ جوشیلے لہجے میں بولا، تو پھر دیر کس بات کی ہے جناب، ہم ابھی چلتے ہیں ملک دلدار کی حویلی پر۔ ہم فوری طور پر وہاں نہیں جا سکتے مشکور علی، میں نے کہا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ یوں سمجھ لو کہ میں سردست ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مشکور علی نے پوچھا۔ میں نے کہا، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ مثلاً کون سی؟ میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت رب نواز ملک دلدار کی حویلی پر موجود نہیں، ملک نے اسے کسی ضروری کام سے کوٹ زمان شاہ بھیجا ہوا ہے، کوئی سیاسی کام ہی ہوگا۔ مشکور علی بیچ میں بول پڑا، سنا ملک دلدار آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے بھائی، میں نے کہا۔ پھر دوبارہ اپنی بات کی طرف آتے ہوئے بتایا، مشکور علی، فوری طور پر ملک دلدار کی حویلی نہ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، مشکور علی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، بات یہ ہے مشکور علی کہ میں جب پوچھ تاچھ کے لیے ملک دلدار کی حویلی جاؤں گا تو میری خواہش ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کی حویلی کی تلاشی بھی لوں، اور اس کے لیے سرچ وارنٹ کا ہونا ضروری ہے، جو کل صبح ہی عدالت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملک دلدار جیسے طاقتور سیاسی آدمی پر بڑی پلاننگ سے ہاتھ ڈالنا ہوگا، کیا سمجھے تم؟ بالکل سمجھ گیا جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے رب نواز کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اور دلشاد بیگم نے ملک دلدار کے حوالے سے جو نشاندہی کی ہے، اس کی روشنی میں مجھے پورا یقین ہے کہ جڑاؤ کنگن کی چوری میں ملک دلدار ہی کا ہاتھ ہے۔ ہم رات گئے تک کنگن اور ملک دلدار کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ دوسری صبح میں سرچ وارنٹ حاصل کرنے عدالت نہ جا سکا۔ تھانے میں بلوے کا ایک کیس آ گیا تھا۔ نہری پانی کی تقسیم کے سلسلے میں 2 چھوٹی زمینداروں میں جھگڑا ہو گیا تھا، دونوں طرف سے خاصا جانی نقصان ہوا تھا۔ اس مارکے میں 4 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ دونوں پارٹیاں تھانے میں موجود تھیں۔ میں نے فوری طور پر ضروری کارروائی کر کے چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اس معاملے کو سیدھا کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ مجھے جب سر کھجانے کی فرصت ملی، اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب آئندہ روز ہی سرچ وارنٹ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تاہم شام کے وقت میں نے حوالدار عید محمد کو ملک دلدار کی حویلی کی طرف روانہ کیا تاکہ تازہ ترین صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ عید محمد نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ رب نواز کوٹ شازمان سے لوٹ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عید محمد نے یہ اطلاع بھی دی کہ ملک دلدار بذات خود حویلی میں موجود نہیں تھا۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ ملک دلدار ارد گرد کے گاؤں کا سیاسی دورہ کرنے گیا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے ذہنی طور پر ہموار کر سکے۔ 2 دن اس کے دورے میں ملک دلدار نے قلعہ دیوا سنگھ، چورستہ میاں خان، روہیلا، تاجے کا چک، شاہ محمد بودلہ، مرزا پور اور دیپال پور وغیرہ جانا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ آئندہ 2 دن تک ہم ملک دلدار سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میرے تھانے کے ایسے ہی خورشید خان نے کہا، ملک سے بھی اچھا موقع ہے، ملک دلدار 2 روز کے لیے بسیط پور سے باہر گیا ہوا ہے، اس دوران میں ہم رب نواز پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، ملک دلدار کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح ہم رب نواز سے حقیقت جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے خورشید خان، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر خانہ پوری کے لیے مشکور علی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ میرے استفسار پر مشکور علی چیبجی دکھائی دینے لگا، ہچکچاتے بولا، ملک صاحب اس طرح کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ کیسی گڑبڑ مشکور علی؟ میرا مطلب ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولا، اگر واقعی کنگن کی چوری ملک دلدار کے ایما پر کی گئی ہے تو رب نواز پر ہاتھ ڈالنے سے ملک دلدار ہوشیار ہو سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں براہ راست ملک پر ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ جی ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ مشکور علی نے سر کو تائیدی جنبش دی۔
اور اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 دن انتظار کرنا ہوگا، میں نے سوچ لہجے میں کہا۔ لیکن میں 2 دن تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ مشکور علی ملک دلدار جب واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے، پہلے ذرا رب نواز کی خبر تو لیں۔ ایسے ہی خورشید خان نے کہا، ملک صاحب اگر آپ کو حکم ہو تو میں رب نواز کو پکڑ کر تھانے لے آؤں؟ ہاں بھائی، یہ کام ضرور کرو، میں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی لے جاؤ۔ خورشید خان اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ مہمان ASI کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں اس موقع پر مشکور علی کی دلداری نہیں کر سکتا تھا۔ کام کرنے کا میرا اپنا ایک انداز تھا اور میرا خیال تھا کہ میں نے رب نواز کو تھانے بلانے کا بروقت فیصلہ کیا تھا۔ مشتبہ افراد کو ڈھیل دینا کیس بگاڑنے کے مترادف تھا۔ حوالدار تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو مہمان ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ رب نواز سے کس قسم کے سوالات کریں گے؟ مجھے اس کا یہ سوال ناگوار گزرا، تاہم میں نے اپنی ناپسندیدگی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کسی وقت مشکور علی مجھے ایک احمق پولیس والا نظر آتا تھا اور کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خود کو بیوقوف ظاہر کرنے کی اداکاری کر رہا ہو۔ اس کی شخصیت ایک بڑے تضاد کا شکار تھی۔ معلوم نہیں اس تضاد میں اس کی فطرت کا کتنا ہاتھ تھا اور خود اس کا اپنا کتنا حصہ تھا۔ میں نے متحمل انداز میں جواب دیا، مشکور علی میں رب نواز سے تمہارے سامنے ہی پوچھ گچھ کروں گا، تم خود دیکھ لینا میں کس قسم کے سوالات کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں کہ میں خامخواہ آپ کے معاملات میں دخل دیتا ہوں۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگ رہی تو ملک صاحب میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ایک اور نیا انداز سامنے آیا تھا۔ میں نے سوچا مشکور علی ایک پراگندہ طبع شخص ہے جو مختلف مواقع پر مختلف قسم کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں نے اس کے مسئلے کو اپنے ذہن سے پوری طرح جھٹکتے ہوئے کہا، مشکور علی بے فکر رہو، تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگی۔ پھر اس کی تسلی کے لیے مزید کہا، تم اگر گاہے بگاہے میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہو تو تمہیں اس کا استحقاق حاصل ہے۔ در حقیقت یہ تمہارا ہی معاملہ ہے جو اب ہمارا مشترکہ معاملہ بن گیا ہے۔ یہ کیس تو تھانوں کی مدد سے حل ہوگا۔ تھانہ کنگن پور اور تھانہ بصیر پور کا پورا عملہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور وہ پلیٹ فارم ہے طلائی جڑاؤ کنگن کی تلاش۔ میری اس وضاحت پر وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ اسی وقت حوالدار عید محمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے دانی کے علاوہ 4 کپ بھی موجود تھے۔ چائے پینے کے دوران میں ہمارا موضوع گفتگو رب نواز نہیں تھا، نہ ہی ہم نے طلائی جڑاؤ کنگن کے بارے میں بات کی تھی۔ ہمارے درمیان پولیس، قانون شکنی اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ غروب آفتاب سے چند منٹ قبل رب نواز کو تھانے پہنچا دیا گیا، تاہم اس ہتھکڑی لگائے بغیر تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے مہمان ASI مشکور علی اور حوالدار عید محمد کو اپنے کمرے میں رکنے کے لیے کہا اور رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رب نواز اس حلیے پر 100% پورا اترتا تھا جو میں نے اپنی ڈائری پر نوٹ کر رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا اور ڈیل ڈول سے کوئی پہلوان ہی نظر آتا تھا۔ وہ اپنے تھانے بلائے جانے پر خاصا حیران دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے سرتپا گہری نظر سے دیکھا، اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، رب نواز کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تھانہ دار صاحب، وہ حیرت امیز لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے۔ دیکھو رب نواز، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں انہیں ہر ممکن رائے دیتا ہوں، مگر جو لوگ مجھے چکر دینے کی کوشش کریں اور میرے سوالات کے جواب میں غلط بیانی سے کام لیں، ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میں تمہارے ساتھ کون سا رویہ اختیار کروں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں تو یہ چاہوں گا جناب کہ آپ میرے ساتھ نرمی کا رویہ اپنائیں۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ فی الحال تو صرف تم اتنا تعاون کرو کہ میرے ہر سوال کا ٹھیک اور سچا جواب دو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ پوچھے جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقع پر پورا اتر سکوں۔ وہ ابھی تک بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی وجہ قطع سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اکھڑ مزاج شخص ہوگا۔ ایسے لوگ تعاون کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ رب نواز کی یہی ادا مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے گھسنے کے لیے ذرا مختلف زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا، رب نواز گزشتہ روز تم بصیر پور میں نہیں تھے، سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ جناب میں کوٹ شازمان گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ملک صاحب ایک ضروری کام سے بھیجا تھا جناب۔ ملک دلدار آج اپنی حویلی میں نہیں ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ رب نواز نے وہی جواب دیا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، یعنی ملک دلدار ووٹوں کے سلسلے میں آس پاس کے گاؤں دیہات کا دورہ کرنے گیا تھا اور 2 دن بعد اسے واپس آنا تھا، یعنی متوقع طور پر 22 اگست کی شام کو۔ میں نے ذرا مختلف انداز سے سوال کیا، رب نواز 4-5 روز پہلے بھی تم بصیر پور سے باہر گئے تھے؟ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ تھوک نکلتے بولا، جی ہاں گیا تھا تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ میں قلعہ تارا سنگھ گیا تھا جناب۔ مجھے پتا چلا کہ تم 15 اگست کو دوپہر کے بعد بصیر پور سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور 16 اگست کو واپس آئے تھے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی، ملک دلدار صاحب نے مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دی تھی۔ کیا تم کسی ضروری کام سے قلعہ تارا سنگھ گئے تھے؟ کام تو ضروری ہی تھا جناب، کام کی نوعیت بتاؤ گے؟ وہ جی،
وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، وہاں قلعہ تارا سنگھ میں میرا ایک سجن رہتا ہے، ظہیر احمد، اس کی شادی تھی اس دن، میں اس کی شادی میں شرکت کرنے وہاں گیا تھا۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ اس کے جواب پر میں نے سخت لہجے میں کہا، رب نواز، میں نے تمہیں بتایا نا کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ جناب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ نظر چھڑاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے انداز سے سمجھ لیا کہ وہ کچھ چھپانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، رب نواز، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات غلط ثابت ہوئی تو میں تمہارا حشر پورا بصیرپور دیکھے گا۔ وہ خاموش رہا اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار عید کو مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بوقت ضرورت اسے اپنے ہاتھ پاؤں کو زحمت دینا ہوگی۔ عید محمد کرسی سے اٹھا اور رب نواز کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مہمان ایسے مشکور علی اطمینان سے کرسی پر بیٹھا یہ تفتیشی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم حوالدار عید محمد کو جانتے ہو؟ وہ عید محمد کی طرف سے شناسا نظر سے دیکھتے بولا، جی جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو؟ میں پہلے عید محمد کے گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کا نام کیا تھا؟ جناب، ہمارے گاؤں کا نام تھا چک گنڈا سنگھ، اس نے بتایا۔ میں رب نواز کو دھیان سے دیکھنے لگا۔ یہ غیر متعلق سوالات کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رب نواز کو بآسانی اپنے تفتیشی جال میں جکڑ لوں۔ رب نواز، تم کتنا عرصہ قبل عید محمد کا گاؤں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 10 سال پہلے۔ تم ملک دلدار کے پاس کب سے ہو؟ کافی عرصہ ہو گیا جناب۔ کافی کتنا؟ کوئی 8 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے جی۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کر دیا۔ رب نواز، ذرا یہ بتاؤ کہ 4 روز پہلے جب تم اپنے دوست ظہیر احمد کی شادی میں شرکت کرنے قلعہ تارا سنگھ گئے تھے تو واپسی سے قبل تم اور کہاں کہاں گئے تھے؟ میں اور کہیں نہیں گیا تھا جناب، وہ جس بھی ہوتے بولا۔ میں نے حوالدار کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اس نے میرے اشارے کو فالو کرتے ہوئے رب نواز کی گدی پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ رب نواز کراہ کر رہ گیا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، جھوٹ بولنے والوں کو میں برداشت نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ نہیں، وہ ہکلایا۔ اسی لمحے حوالدار عید محمد اس کی پنڈے پر ٹھوڈا رسید کرتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا، خبیث کی اولاد، غلط بینی سے کام لیتے ہو۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، رب نواز، 15 اور 16 اگست کی درمیانی رات تمہیں شام کوٹ میں دیکھا گیا تھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ حوالدار نے اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک زناٹے دار جھامپڑ رسید کیا، پھر ڈانٹا میں اس لہجے میں کہا، اوے بندر کی نسل، ملک صاحب کی بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جناب، میں شام کوٹ نہیں گیا تھا۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ شام کوٹ ہے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب، شام کوٹ کنگن پور کا ہی کوئی گاؤں ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ طنز کے ہلکورے لیتے طوفان کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ مطمئن کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، اب تم واقعی مجھ سے تعاون کر رہے ہو رب نواز؟ وہ بدستور خاموش کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہیں اتنا معلوم ہے کہ شام کوٹ کنگن پور کا ہی کوئی گاؤں ہے تو تم بھی جانتے ہو کہ شام کوٹ میں ایک مالدار بیوہ دلشاد بیگم بھی رہتی ہے۔ میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے جواب کی میکینکی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا جواب اسی صورت ممکن تھا کہ اس کے بارے میں پہلے سے سوچ سمجھ رکھا ہو۔ میں نے کہا، میں اس دلشاد بیگم کی بات کر رہا ہوں جس کے مکان میں تم نے نقب لگائی تھی۔ میں نقب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، رب نواز، کان کھول کر اچھی طرح سنو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب کے آخری پہر تم شام کوٹ میں رہنے والی مالدار بیوہ دلشاد بیگم کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ بتاؤ، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ نیم احتجاجی لہجے میں چیخا۔ اس کا جملہ ختم ہوتے حوالدار عید محمد عملی میدان میں اتر آیا اور رب نواز پر لاتوں گھونسوں کی برسات کر دی۔ چند سیکنڈ کے اندر رب نواز کی اچھی خاصی درگت بن چکی تھی۔ اگرچہ رب نواز ایک ہٹا کٹا شخص تھا، لیکن عید محمد بھی کسی سینڈو سے کم نہیں تھا۔ پھر عید محمد کو اس پر ایک نفسیاتی برتری بھی حاصل تھی۔ ظاہر ہے رب نواز ایک حوالدار پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور وہ بھی تھانے کے اندر۔ اس وقت رب نواز باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ میں نے کڑک کر کہا، رب نواز، کچھ آیا سمجھ شریف میں، یا تھوڑی سی کوشش اور کی جائے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، جناب، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خام خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اسے گھورا۔ عید محمد نے کہا، ملک صاحب، آپ اس سورما کو 1 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کیسے زبان کھولتا ہے۔ اس کی تو میں نہیں عید محمد، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں پہلے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے تو میں پھر تمہیں 1 گھنٹہ نہیں بلکہ پوری رات تمہاری تحویل میں دے دوں گا اسے۔ مجھے معلوم ہے تم گھی نکالنے کے لیے نہ صرف انگلی ٹیڑھی کرنے کے ماہر ہو، بلکہ اگر ضرورت محسوس کرو تو انگلی توڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہو۔ پھر میں رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، رب نواز، ہماری معلومات کے مطابق تم 15 اور 16 اگست کی درمیانی رات چوری کرنے کی غرض سے دلشاد بیگم کے گھر میں گھسے تھے، اور تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہے ہو۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، رب نواز، تم نے دلشاد بیگم کے گھر سے ایک نہایت قیمتی طلائی جڑاؤ کنگن چرایا ہے۔ وہ کنگن سندل کی لکڑی سے بنے ایک چھوٹے سے بکس میں تھا۔ کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو؟ میں نے کوئی کنگن نہیں چرایا جناب۔
वो ढटाई से बोला। मैंने कहा तुम जितना जी चाहे झूठ बोलो, मगर मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा कर आऊँगा। मेरे शिकंजे में फंसा हुआ मुजरिम छूट नहीं सकता रबनवाज, ये बात ज़हन नशीन कर लो। मैं कल सुबह अपने 2 आदमी किला तारा सिंह रवाना करूँगा। वो वहाँ से मालूम कर लेंगे कि तुम किसी ज़हीर अहमद की शादी में शिरकत करने किला तारा सिंह गए थे या नहीं। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और तेज नज़र से रबनवाज को घूरने लगा। वो मेरी निगाह की ताब न लाते हुए इधर उधर देखने लगा। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, और अभी भी वक्त है, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतने की कोशिश करूंगा। बताओ वो कीमती जड़ाऊ कंगन कहाँ है?